بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناجیہ میری بچپن کی دوست تھی۔ 8ویں میں تھی کہ ابو نے گاؤں سے شہر میں سکونت اختیار کر لی اور ہم جدا ہو گئے۔ BA کے بعد میری شادی ہو گئی، بیاہ کر پنڈی چلی گئی اور مجھے اس کی کچھ خبر نہ رہی۔ دوبارہ اس کے گاؤں جانا نہ ہو سکا کیونکہ ابو نے وہ جائیداد ہی فروخت کر دی تھی جو گاؤں میں تھی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ 10 برس بیت گئے۔ مجھے اب بھی اکثر ناجیہ یاد آتی تھی۔ اس جیسی مخلص اور پیار کرنے والی سہیلیاں کم ہی کسی کو ملتی ہیں۔ ناجیہ کی سب سے بڑی خصوصیات یہ تھی کہ وہ سچ بولتی تھی اور جس بات کو سچ جانتی اس پر ڈٹی رہتی۔ صاف گو تھی اور یہی اس کی بڑی خرابی مانی جاتی تھی۔ جس پیس وہ منہ پھٹ کہلاتی، لیکن وہ ہر اچھی طرح سے ملنے والے پر جلد اعتبار کر لیتی۔ یہ عادت اسے لے ڈوبی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے شیراز کو اسکول داخل کرانے گئی۔ وہاں اچانک بچپن کی یہ دوست مل گئی۔ اسٹاف روم سے نکل رہی تھی، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی، جیسا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ لمحہ بھر بعد دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ زہدہ، یہ تم ہو؟ اوہ، یقین نہیں آتا کہ کبھی اس طرح مل جاؤ گی۔ تم کتنی یاد آتی ہو، بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنے بیٹے شیراز کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ داخلے کے لیے آئی ہو؟ ہاں، یہ اسکول قریب ہے۔ دونوں بڑے بچے دوسرے اسکول جاتے ہیں، یہ کم سن ہے، سوچا فی الحال نزدیک ہی داخل کروا دیتی ہوں۔ پہنچانے اور لے جانے میں آسانی سے۔ وہ مجھے پرنسپل کے کمرے میں لے گئی اور جھٹ پٹ داخلہ کروا دیا۔ دوبارہ ملنے کا وعدہ لیا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا دیا اور فون نمبر بھی دے دیا۔ 4 روز بعد جب کہ آدھی چھٹی کا دن آیا، ناجیہ میرے گھر آ گئی۔ ہم نے خوب باتیں کی، لیکن جب میں نے پوچھا کیا شادی ہو گئی تو ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اصرار کیا، بتاؤ تو، کیوں نہ ہوئی شادی؟ اور اس قدر افسردہ کیوں؟ کیا مجھے دوست نہیں سمجھتی ہو؟ بولی، زیادہ مت پوچھو۔ دل میں وہ روگ لیے جی رہی ہوں کہ بیان کرنے کی تاب نہیں ہے، لیکن تم سے ضرور بتا کر جی کا بوجھ ہلکا کروں گی۔ پھر یوں گویا ہوئی۔ تمہارے جانے کے بعد میرے حالات نے عجیب موڑ لیا۔ پہلے تو ہم اکٹھے اسکول آتے جاتے تھے۔ تم روز میرے گھر سے اپنی گاڑی میں پک کر لیتی اور واپسی میں ڈراپ کر دیا کرتے تھے۔ تمہارے جاتے ہی یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ میں اب اسکول کیسے جاؤں۔ ملازمت کی وجہ سے ابو خود چھوڑنے نہ جا سکتے اور بھائی بھی اپنے کام پر جاتے تھے۔ ابو معمولی تنخواہ دار تھے، وہ میرے لیے سواری کا انتظام بھی نہ کر سکتے تھے۔ بڑی مشکل آ پڑی۔ ان دنوں ہمارے محلے میں ایک گھرانہ آباد ہوا تھا جن کا بیٹا سوزوکی چلاتا تھا۔ محلے کے اور بچوں کو بھی اسکول کی تکلیف تھی کیونکہ ہمارے گھر مضافاتی علاقے میں تھے جہاں کہیں بھی جانے کے لیے آسانی سے سواری دستیاب نہ تھی۔ تبھی محلے والوں نے روز روز کی اس تکلیف کا یہ حل نکالا کہ سوزوکی کی چلانے والے سے بات کی۔ یوں اس کے ساتھ ماہانہ کرائے پر اسکول کے بچوں کے لیے مل جل کر
سزوکی کروا لی گئی۔ جو شخص سزوکی چلاتا تھا اس کا نام اقبال تھا اور عمر یہی کوئی 25-30 کے قریب تھی، لیکن ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ محلے اور گرد و نواح کے تقریباً ہمیں بچے اقبال کی سواری میں جانے لگے، ان کے ساتھ ہی میں بھی جانے لگی۔ اقبال چونکہ محلے دار تھا لہٰذا سب کے والدین اس پر اعتبار کرتے تھے، لگتا بھی شریف آدمی تھا۔ باقی سارے بچوں سے عمر میں زیادہ بڑی تھی لہٰذا آگے والی سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ چھوٹے بچوں کی ہڑ بونگ اور شور و غل سے بچنے کے لیے جانتی تو ہونا کہ میرا گھر جاتے ہوئے پہلے اور واپسی میں سب سے آخر میں آتا تھا۔ اقبال کافی خوبرو نوجوان تھا، وہ شائستہ اور مہذب تھا، تمام بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا تھا۔ تمام رہتے وہ خاموش رہتا اور مجھ سے بالکل بھی مخاطب نہ ہوتا، البتہ ابو سے ملتا تو بہت ادب سے پیش آتا، وہ ان کا بے حد احترام کرتا۔ ابو بھی اسے اقبال بیٹا کہہ کر مخاطب ہوتے کہ اقبال کے والد سے اچھی خاصی دعا سلام ہو گئی تھی۔ 2 ماہ اسی طرح گزرے۔ بالآخر ایک روز میں نے خاموشی کا روزہ توڑ کر مخاطب کر لیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ 1 ماہ کا کرایہ ابو ادا نہ کر سکے کیونکہ امی کی بیماری پر رقم خرچ ہو گئی تھی۔ تبھی والد صاحب نے معذرت کر لی کہ اگلے ماہ دے دوں گا۔ کوئی بات نہیں، اپنے گھر جیسی بات ہے، فکر نہ کریں، جب رقم ہو تب سہولت سے دے دینا، اس بار بھی پیسے نہ جڑ پائے۔ تب میں نے اقبال سے کہا، ابو کہہ رہے تھے کہ 2-4 دنوں میں ہی انتظام کر دیں گے۔ وہ بولا، بالکل فکر کی بات نہیں ہے، میں نے مانگے تو نہیں ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم نے ایک بار بات کر لی تو بس پھر آڑ باقی نہ رہے۔ اب جب سب بچے اتر جاتے اور میں آخر میں رہ جاتی، اقبال خود مجھے مخاطب ہوتا اور میرے گھریلو حالات پوچھتا۔ میں نے اس سے کچھ نہ چھپایا، سب بتا دیتی کہ ابو بڑی مشکل سے خرچہ پورا کرتے ہیں، ان کی تنخواہ کم ہے اور بھائی پڑھ رہے ہیں، امی بیمار رہتی ہیں، ہم لوگ تنگی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر وہ کہتا، چاہ ناراض نہ ہو جائیں، ورنہ میں تو یوں ہی چاہتا ہوں آپ سے کرایہ نہ لوں، آخر محلے دار ہیں، کچھ حقوق تو ہوتے ہیں اور کچھ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ایسی باتیں سنتی مگر گھر میں نہ کہتی، کہیں امی ابو یا بھائی بدگمان نہ ہو جائیں۔ ضرور وہ سوال کرتے کہ تم سے یہ باتیں کیوں کرتا ہے، بلکہ بات ہی کیوں کرتا ہے۔ وہ تو اسے نہایت شریف اور بھروسے کا آدمی سمجھتے تھے۔ وہ بھروسے کا آدمی تھا، تمام محلے والے اس پر بھروسہ کر کے اپنے بچے اس کے سپرد کرتے تھے۔ ایک روز میں نے پوچھ لیا، آپ سارے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کیا آپ کے اپنے بچے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، لیکن مجھے چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں، اس وجہ سے ان سے پیار کرتا ہوں۔ اس نے ابھی تک شادی کیوں نہ کی؟ وقت گزرتا گیا، میں نے ضد کر کے پڑھائی جاری رکھی اور ہر رشتے سے انکار کرتی رہی۔ اس راز کو مگر افشانہ نہ کیا کہ میں اقبال کی منقوہ ہوں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔
یوں 10 سال گزر گئے۔ اقبال نے نہ تو میرے نکاح کا زہر کرنے کی اجازت دی اور نہ پہلی بیوی کو طلاق دی، جس نے اقبال کے 4 بچوں کو جنم دیا ہے، اور وہ ایسی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہوں۔ اقبال نے ہی میرا تبادلہ گاؤں سے شہر کرایا تاکہ میں اس سے مل سکوں۔ ہمارا نکاح ہے، وہ مجھ سے یہیں کہہ کر شوہر کی حیثیت سے ملتا۔ ایک مکان لیا ہوا ہے، اسکول سے چھٹی کے بعد میں 2-3 گھنٹے وہاں جاتی ہوں اور پھر گھر آ جاتی ہوں۔ ہم صرف دن کو ملتے ہیں، کبھی ایک رات بھی میں گھر سے غیر حاضر نہیں رہی، وہ بھی بیوی اور بچوں سے ایک رات بھی غیر حاضر نہیں ہوا۔ یہ ہے میری زندگی۔ اس کو تم شادی شدہ زندگی کہو یا غیر شادی شدہ سمجھو۔ ٹیچنگ کر کے خود کماتی ہوں، خود اپنے اخراجات پورے کرتی ہوں۔ اقبال کا کہنا ہے کہ اس پر 4 بچوں کا بوجھ ہے، وہ مجھے خرچہ نہیں دے سکتا۔ میں ناجیہ کی زبانی اس کی کہانی سن کر دنگ رہ گئی۔ عجیب و غریب تمہاری محبت ہے اور عجیب سی زندگی تم بسر کر رہی ہو۔ نکاح خفیہ رکھنے کا معاہدہ ہرگز نہیں میری دوست، تم اس بندھن کو کم از کم اپنے والدین پر تو ظاہر کر دو۔ وہ رو کر کہنے لگی، دوست میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ جس دن میں نے اپنے اور اقبال کے نکاح کا راز افشا کیا وہ میرے اور اس کے اس بندھن کا آخری دن ہوگا۔ وہ چلی گئی اور میں سوچتی رہی، اگر یہ بندھن ایسا ہی کچا ہے تو نہ جانے ناجیہ اس کو توڑ کیوں نہیں دیتی، لیکن مجھے 1000 بار سوچنے کے باوجود اس سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔